السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو چائنا میں پائے جانے والے مسلمانوں کے حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ جانتے ہیں چین میں اسلام کا آغاز کیسے ہوا، چین میں مسلمانوں کی آبادی کتنی اور کہاں کہاں ہے، مسلمانوں کے اہم علاقے کون سے ہیں، مسلمانوں کی تعلیم اور مدارس کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر ان کے کھانے پینے، لباس اور زبان کے بارے میں بات کریں گے۔ چین دنیا کا سب سے پرانا اور عظیم تہذیبی ملک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہاں مختلف مذاہب، ثقافتوں اور نسلی گروہوں نے صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ انہی مذاہب میں اسلام بھی شامل ہے جو چین میں 7ویں صدی عیسوی میں داخل ہوا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق اسلام کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی چین تک پہنچ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان تاجر اور صوفی مبلغین عرب اور وسط ایشیائی خطوں سے چین میں داخل ہوئے۔ چونکہ چین اس وقت تجارت اور شہرہ ریشم کا مرکز تھا، اس لیے مسلمانوں نے یہاں کے شہروں میں تجارت کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کی۔ چین میں سب سے پہلے مسلمان زیادہ تر ساحلی علاقوں اور تجارتی شہروں میں آباد ہوئے جہاں وہ بحری راستے سے آتے تھے۔ بعد میں یہ لوگ اندرون ملک بھی پھیل گئے اور مختلف صوبوں میں چھوٹی چھوٹی مسلم بستیاں بن گئیں۔ آہستہ آہستہ مسلمان یہاں کے معاشرے کا حصہ بن گئے اور انہوں نے چینی زبان، لباس اور رہن سہن کو اپنا لیا، مگر ساتھ ساتھ اپنے مذہبی تشخص کو بھی قائم رکھا۔ چین میں مسلمانوں کو مختلف نسلی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی مسلمان برادری ہوئی کہلاتی ہے۔ یہ لوگ نسلی طور پر چینی ہیں لیکن ان کا مذہب اسلام ہے۔ یہ زیادہ تر ننگ ایشیا، کانسو اور ہنان صوبوں میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایغور مسلمانوں کی ہے جو سنکیانگ میں رہتے ہیں۔ ان کی زبان ترک نسل ہے اور ثقافتی طور پر یہ وسط ایشیائی مسلمانوں سے قریب تر ہیں۔ اندازوں کے مطابق چین میں مسلمانوں کی تعداد 2 سے 2.5 کروڑ کے درمیان ہے۔ یہ تعداد چین کی کل آبادی کے حساب سے نسبتاً کم ہے، مگر دنیا کے بہت سے ممالک کے مقابلے میں یہ ایک بہت بڑی مسلم آبادی ہے۔ چین میں مسلمان صدیوں سے ایک اہم کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے تجارت، فوجی خدمات، زراعت، سائنس اور فنون کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ خاص طور پر شہرہ ریشم کے ذریعے تجارت میں مسلمانوں کا بڑا حصہ تھا۔ چین کے مسلمانوں نے اپنے مذہبی تشخص کو قائم رکھتے ہوئے مقامی ثقافت سے بھی اثر قبول کیا ہے۔ مساجد کی طرز تعمیر میں چینی آرکیٹیکچر کے رنگ نمایاں ہیں۔ اسلامی کھانوں نے بھی چینی کھانوں پر اثر ڈالا ہے، جیسے حلال نوڈلز اور مسلم باربیکیو آج بھی چین میں مشہور ہیں۔ چین ایک وسیع ملک ہے جس کی آبادی 1.4 ارب سے زیادہ ہے۔ اس وسیع و عریض خطے میں مسلمان مختلف صوبوں اور علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگرچہ وہ پورے چین میں موجود ہیں، لیکن کچھ مخصوص علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت یا بڑی تعداد رہتی ہے۔ چین میں مسلمانوں کی تعلیم ایک طویل اور دلچسپ تاریخ رکھتی ہے۔ یہاں مسلمان نہ صرف دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ عصری علوم میں بھی نمایاں کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ اگرچہ کچھ رکاوٹیں موجود ہیں، مگر مجموعی طور پر مسلمان چینی معاشرے میں تعلیم کے میدان میں بھی اپنی شناخت قائم رکھتے ہیں۔ چین میں مسلمانوں کے ابتدائی دور سے ہی دینی تعلیم کا سلسلہ قائم ہے۔ جب اسلام یہاں پہنچا تو سب سے پہلے مساجد ہی تعلیمی مراکز بنی۔ مسلمان بچے قرآن مجید، حدیث اور اسلامی عقائد و عبادات یہاں سیکھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مساجد کے ساتھ مدارس بھی قائم ہوئے جن میں دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی چین کے بیشتر علاقوں میں مسجد اور مدرسہ ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ خاص طور پر ہوئی اور ایغور مسلمانوں کے علاقوں میں مدارس ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ چین کے مدارس میں عام طور پر وہی مضامین پڑھائے جاتے ہیں جو دنیا کے دیگر اسلامی مدارس میں شامل ہیں۔ ان میں قرآن مجید کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ اسلامی، عربی زبان و ادب، اسلامی تاریخ، عقائد اور عبادات۔ چین میں مسلمانوں نے صرف دینی تعلیم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جدید تعلیم کے میدان میں بھی نمایاں ترقی کی۔ یونیورسٹیاں اور کالجز چین کی بڑی یونیورسٹیوں میں مسلمان طلباء بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ طب، انجینئرنگ اور بزنس کے میدان میں کئی مسلمان نمایاں کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ ایغور اور ہوئی مسلمان نوجوان آج چینی معاشرے میں ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور سرکاری ملازمین کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ چین میں مسلم بچیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ خاص طور پر ہوئی مسلمان
अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज में तालीम दिलवाते हैं। गैर मुसलमान इलाकों में भी बच्चियां स्कूल जाती हैं, ताहम बाज़ मकामात पर समाजी और हुकूमती रुकावटों की वजह से उनकी तालीम पर असर पड़ता है। चीन में अगरचे मुसलमानों को तालीम हासिल करने की आज़ादी है, मगर दीनी तालीम पर बाज़ जगहों पर पाबंदियाँ भी आयद की जाती हैं। बाज़ इलाकों में बच्चों को कम उम्र में मस्जिद या मदरसे भेजने पर कदगन लगाई जाती है। दीनी कुतुब की अशात और तदरीस पर भी हुकूमती निगरानी रहती है। अरबी ज़बान सीखने और इस्लामी अलूम में महारत हासिल करने पर सख्ती की जाती है, ख़ास तौर पर सकियानक में। मुसलमान बच्चे चीनी सरकारी स्कूलों में भी पढ़ते हैं, जहां वो वही निसाब पढ़ते हैं जो बाकी तुलबा पढ़ते हैं। इस निसाब में इस्लामी मज़ामीन शामिल नहीं होते, ताहम मुसलमान अपने घरों और मसाजिद में दीनी तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। चीन की हुकूमत मुसलमानों को आला तालीम के मौके भी फराहम करती है। स्कॉलरशिप के जरिए कई मुसलमान बैरून मुल्क भी पढ़ते हैं। चीन के मुसलमान नौजवान आज के दौर में तालीम के मैदान में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वो सिर्फ मजहबी तालीम पर जोर नहीं देते, बल्कि जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। मुसलमानों की तरक्की का इंहिसार तालीम पर है। अगरचे कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, मगर फिर भी चीन के मुसलमान तालीम के ज़रिए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना रहे हैं। वो जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक खुद को डालने की कोशिश कर रहे हैं। आला तालीम याफ्ता मुसलमान चीनी मईशत और माशरे में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दीनी मदारस अब जदीद मज़ामीन को भी अपने निसाब में शामिल कर रहे हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।